السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وزیر اعظم عمران خان نے اعتراف کر لیا ہے کہ آج اگر ان کی حکومت قائم ہے تو اپوزیشن کی مرہون منت، اپوزیشن کی مہربانی سے، اور دوسرا یہ کہ آج بھی ان کو رات کو نیند نہیں آتی۔ اب اپوزیشن مسلم لیگ نون مسلسل یہ کہتی رہی ہے کہ جناب ہم حکومت کو نہیں گھر بھیجنا چاہتے۔ پہلے لانگ مارچ، استعفے وغیرہ سارے معاملات آئے تھے پی ڈی ایم میں، لیکن پھر مسلم لیگ نون نے برملا کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ حکومت گھر جائے۔ اب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر اپوزیشن چاہتی تو مجھے گھر بھیج سکتی تھی، مگر اپوزیشن نے نہیں گھر بھیجا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کہنے کا زاویہ کچھ اور ہے، لیکن جو رزلٹ ہے وہ بہرحال وہی ہے جو مسلم لیگ نون کہتی رہی ہے یا پی ڈی ایم کے زعماء کہتے رہے ہیں، اور جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، آج وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر یہ چاہتے تو دو سالوں میں میری حکومت چلی جاتی، عوام ان کے ساتھ ہوتے، اگر یہ عوام کی بات کرتے، عوام کو ساتھ دے کر چلتے تو مجھے گھر بھیج سکتے تھے، لیکن انہوں نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اپنے مقدمات کی فکر تھی ان کو، اور عوام کی فکر نہیں تھی۔ اچھا جی، وزیر اعظم عمران خان نے آج پھر آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ پروگرام میں تقریباً 2 گھنٹے لوگوں کے سوالوں کے جواب لیے، مسائل سنے، اور پھر اعتراف کیا کہ رات کو ان کو نیند نہیں آتی۔ چہرے پر اضطراب تھا، پریشانی تھی، لوگوں سے جب بات کر رہے تھے تو جب ان کی تعریف ہوتی تھی تو چہرہ کھل اٹھتا تھا، لیکن جب اپنے لوگ اپنے مسائل بتاتے تھے تو پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے چہرے پر ذرا سنجیدگی نمایاں نظر آتی تھی۔ اور یہ جو میں نے بات جہاں سے آغاز کیا ہے، اس بات کو چھوڑ کے باقی پورے 2 گھنٹے یا تقریباً 2 گھنٹے اس میں تمام کی تمام باتیں وہی تھیں جو وزیر اعظم عمران خان، میرا خیال ہے چوتھا سلسلہ تھا آپ کا، وزیر اعظم آپ کے ساتھ ہوسٹ کرتے ہیں، نامور صداکار، نامور میڈیٹر اور ماڈریٹر، کیا نام ہے ان کا، سینیٹر فیصل جاوید صاحب، جن کی پی ٹی آئی میں اس جگہ پہ ہونے کی وجہ، ظاہر پی ٹی آئی کے پرانے کارکن بھی ہیں، پی ٹی آئی میں بڑے عرصے سے پی ٹی آئی میں ہیں، لیکن ان کی ایک اہلیت یہ بھی ہے کہ وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جلسوں کے، وہ ہم کہا کرتے تھے جو مائک پہ آ کر بولتے ہوتے ہیں، سیکریٹری کچھ خاص نام ہوتا ہے، بہرحال وہ جو اناؤنسر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جلسوں کے اناؤنسر ہوا کرتے ہیں، اور اب کیونکہ جو وزیر اعظم صاحب کے پروگرام کو وہی ہوسٹ کرتے ہیں، وہی وزیر اعظم صاحب کے لیے سوالوں کے جواب لیتے ہیں، تو پورے وہ جو 2 گھنٹے تھے، ان 2 گھنٹوں میں ایک بات آج وزیر اعظم صاحب نے کہی، وہ ادروائز کرتے رہے لیکن آج ذرا کھل کر اعتراف کیا کہ ہم میں بالکل نالائق، نکھٹو میری حکومت، ہم کچھ نہیں کر سکے، لوگوں کو مشکلوں میں مبتلا کیے رکھا ہم نے 2 سال، لیکن مجھ سے بھی کہیں زیادہ گزری نکھٹو اپوزیشن تھی جو مجھے گھر نہیں بھیج سکی، کیونکہ اپوزیشن یعنی پی ڈی ایم کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ این آر او مانگ رہے تھے، وہ ان کو اپنے مقدمات کی فکر تھی، ان کو پریشانی جو تھی اپنی کیا کہتے ہیں، اپنے مقدمات کی پریشانی تھی، وہ اپنے لیے ڈیل کر رہے تھے، عوام کے لیے نہیں کر رہے تھے۔ اگر عوام کی بات کرتے اور عوام کے لیے نکلتے تو عوام ان کا ساتھ دے دیتے، اور میری حکومت تو کچھ کر ہی نہیں سکی تھی تو ہم چلے جاتے۔ یہ ایک نئی بات عمران خان صاحب نے ایک اعتراف کیا ہے۔ لیکن ایک چیز جب میں لائیو سن رہا تھا، لائیو تھا بھی کہ نہیں، ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ لائیو کے نام پہ یہ چلتا ہے وہ، اور جو جس طریقے سے کٹس لگے ہوتے ہیں، تو ہمارے جیسے جرنلسٹ جو تھوڑا بہت ٹی وی کو جانتے ہیں تو ان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یار یہ کٹس لائیو میں اس طرح نہیں لگے ہوتے، کینچی چلی ہوتی ہے نا ایڈیٹنگ کی، تو بہرحال ممکن ہے لائیو ہو، کہا جاتا ہے، ہم وزیر اعظم صاحب کی بات پر اعتبار کرتے ہیں کہ وہ لائیو تھے۔ بریکس بھی اس طرح اب لیتے ہیں، ہیڈ لائن کے لیے بریک، اب لیتے ہیں یہ بریک، وہ جس طرح پراپر ایک پروگرام ہوتا ہے ٹی وی کا تو اسی طرح اس کو چلایا جاتا ہے۔ تو بہرحال تو اس میں جب وزیر اعظم عمران خان صاحب سنجیدگی کے ساتھ جب لوگوں کی باتیں سن رہے تھے، اور پھر تاریخ میں سب پہلی بار ہو رہا تھا، یعنی عمران خان صاحب کی حکومت میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تاریخ میں پہلی بار ہوتا ہے، اور اس طرح کے اعداد و شمار اب ظاہر وہ سامنے آ جائیں گے۔ اس دن میں اسد عمر صاحب کو سن رہا تھا 2-3 روز پہلے، وہ پریس کانفرنس کر کے بات کر رہے تھے کہ جناب ہم جو گندم کے اعداد و شمار بتا رہے ہیں نا کہ پاکستان میں گندم کی جو پیداوار ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہے، تاریخ میں ایسی اتنی پیداوار نہیں ہوئی، جتنا کسان نے کمایا ہے تاریخ میں اتنا کسان نے پہلے کبھی کسان کو پیسہ منتقل نہیں ہوا، یعنی تاریخ میں پہلی بار۔ اور پھر وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہم جو بات کر رہے ہیں
اس کا جو کوئی کنٹراڈکشن نہیں آتی، کسی اور طرف سے اس کو مسترد نہیں کیا جاتا یا اور فگرز نہیں آتے، آ جائیں گے کیونکہ یہ فگرز جب تک لوگوں نے سامنے رکھنے چیزیں ساری ظاہر ہے گورنمنٹ کا کے پاس کچھ ادارے ہوتے ہیں، فگرز ہوتے ہیں، تو اگر گورنمنٹ کے فگر ٹھیک ہوں گے ٹھیک، ورنہ پھر 3.94 والا جو وہ ہے گروتھ ریٹ، اس کی طرح کچھ چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ گروتھ ریٹ کس طرح ہے۔ تو بہرحال جب وہ وزیر اعظم صاحب بات کر رہے تھے، ایک بڑی امپورٹنٹ بات تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ عمر شیخ صاحب CCPO ہوا کرتے تھے لاہور میں، اور ان دنوں زیر عتاب ہے میرا خیال ہے، وہ حکومت کو اچھے نہیں لگتے۔ ان کا ایک کنٹروورسی تھی، وہ جو موٹر وے ریپ کیس والے معاملے پر ان کی اسٹیٹمنٹ تھی، ادروائز لاہور میں ان کی جو کارکردگی تھی، ان کے جانے کے بعد کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، تو اس کے بعد عمر شیخ صاحب کو لوگ یاد کر رہے ہیں، اور وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو فون کال کا سلسلہ تھا، آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ، اس میں کوئٹہ سے بیٹھی ایک خاتون نے ذکر کیا عمر شیخ صاحب کا۔ یہ وہ واقعہ ہے جو ہم نے سنا ہوا ہے شیخ صاحب کی اپنی زبانی بھی۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک خاتون بیوہ اور اس کی بیوہ والدہ دونوں کوئٹہ میں رہتی ہیں، ان کا DHA رہبر میں، جہاں جو فوجی ریٹائرڈ فوجیوں کے لیے یا فوجی شہداء کے لیے زمینیں الاٹ ہوتی ہیں، میرے بھی ایک گاؤں کے شہید فوجی کی زمین تھی، میں کئی بار وہاں پر پلاٹ تھا 5 مرلے کا، تو وہ میں ان کے ساتھ جاتا رہا ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ DHA رہبر، بعد میں پتہ چلا کہ جو DHA رہبر ہے اس میں شہداء کی جو کے لیے مخصوص ہوتی ہیں زمین پلاٹس۔ تو بہرحال وہ قصہ یوں تھا کہ وہ ان کی زمین پر ایک ان کا جو گھر تھا، مکان تھا DHA رہبر میں، اس پر ایک ایس پی تھے لاہور کے، ان کے بھائی نے وہ کرائے پر لیا اور اس کے بعد قبضہ کر کے بیٹھ گئے، نہ مکان خالی کر رہے تھے نہ کرایہ دے رہے تھے۔ جب وہ جاتی خواتین تو ان کو تڑیاں چھڑیاں لگا کر بھیج دیں، کوئٹہ میں رہتی تھیں۔ تو وہ ایک دن شیخ صاحب کے پاس آئیں، عمر شیخ صاحب کے پاس، وہ بیوہ دونوں چھوٹا بچہ لے کر، اور شیخ صاحب کے دفتر میں آئی۔ شیخ صاحب کو انہوں نے اپنی رودات سنائی۔ شیخ صاحب نے اسی ٹائم فون کر کے SSP کو کہا کہ جناب مکان خالی چاہیے، مکان خالی ہو گیا۔ یہ واقعہ ہم نے سنا ہوا تھا۔ آج اسی خاتون نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو فون کیا اور رو رو کر بتایا کہ جناب وہ جو ہمارا مکان خالی تو کروا دیا تھا عمر شیخ صاحب نے DHA رہبر میں SP کے بھائی سے، لیکن ہمارے جو کرائے کے 5 لاکھ روپے تھے وہ نہیں دے رہے، اور اس کے بعد آنے والے CCPO نے بھی ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ملیں گے، وہ نہیں مل رہے۔ والدہ کینسر کی پیشنٹ ہو گئی ہیں، میں نے قرضہ لے کر والدہ کا علاج کرا، اس کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عمران خان صاحب نے اس کے جواب میں شروع ہو گئے کہ جناب جب تک طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے آئیں گے، یعنی وزیر اعظم صاحب آپ سے بڑا طاقتور کون ہوتا ہے؟ خاتون نے آپ کو کہہ دیا کہ جناب میرا یہ مسئلہ ہے، آپ نے عمر شیخ صاحب کو لاہور میں لگایا تھا۔ عمر شیخ صاحب جب کنٹروورسی بنی تھی عمر شیخ صاحب کی، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، مگر اس کے بعد آپ نے کبھی مڑ کر پوچھا کہ بھائی عمر شیخ صاحب نے لاہور میں کتنا پولیس سدھار دی تھی؟ نہیں سدھاری تھی، یا سدھاری تھی تو پھر ان کو کیوں ہٹایا گیا؟ اور اگر آپ کو کوئٹہ سے بیٹھی ایک خاتون آج کہہ رہی تھیں کہ عمر شیخ صاحب نے وہ خاتون کی زمین، وہ جو گھر تھا وہ خالی کروایا، ایک ایس پی تو اژدھا ہوتا ہے، پولیس کا SP اگر کسی کے پلاٹ پر، زمین پر، گھر پر قبضہ کر لے تو بھائی کوئی سپریم کورٹ نہیں، کوئی عدالت نہیں، کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے عمر شیخ صاحب نے خالی کروا دیا۔ ایک تو یہ جو قانون طاقت، اور مجھے بات اصل میں اس وجہ سے میں اس بات کو لیا میں نے کہ وزیر اعظم صاحب نے اس خاتون کے جواب میں 5-7 منٹ یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جناب یہ ملک مافیاز کا ملک ہے، اس ملک میں ہر طرف مافیاز ہیں۔ انہوں نے پھر شوگر مافیا کا ذکر کیا، انہوں نے پھر PDM کا ذکر کیا کہ دیکھیں نا یہ PDM والے، ان کے اوپر مقدمات ہیں، میں نے نہیں بنائے، پہلے کے بنے ہوئے ہیں، اب یہ NRO مانگتے ہیں، NRO میں نہیں دیتا تو پھر کہتے ہیں آپ کو حکومت نہیں کرنے دیں گے، اگر میں NRO نہیں دیتا تو پھر یہ فوج کو کہتے ہیں کہ جناب اس کی حکومت ختم کر دیں، اور پھر شوگر مافیا کا ذکر لے کر آ گئے، اور پھر باقی اور ایک جملہ انہوں نے اس سے پہلے کہا کہ یہ، لیکن وہ نیند نہ کرنے والے جملے پہ میں بعد میں آتا ہوں، پہلے اس کو میں مکمل کر لوں۔ تو وزیر اعظم صاحب نے بہرحال لمبی چوڑی بات کرنے کے بعد خاتون کو کہا آپ کے مسئلے کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مسئلے کو کیا دیکھنا ہے بھائی؟ خان صاحب ادھر ری آرڈر کرتے، کوئی تسلی ہوتی، ممکن ہے یہ حل ہو جائے گا۔ وزیر اعظم صاحب تک مسئلہ گیا ہے، اب ایس پی صاحب کی نیندیں اڑی ہوں گی، ڈیفینیٹلی اڑی ہوں گی۔ اور یہ ضرور ہے کہ اس پروگرام کے بعد کچھ ہم نے بھی جو پتہ کیا کہ جو جنون چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے، وہ حل بھی ہو جاتے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس اس کو پرسو بھی کرتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ خان صاحب جن طاقتوروں کو قانون کے نیچے لانا چاہتے ہیں، ان طاقتوروں کو خود قانون سے باہر کر دیتے ہیں۔ زلفی بخاری کو لیجئے، زلفی بخاری صاحب
ان کے اوپر اتنا بڑا اسکینڈل آیا، زلفی بخاری صاحب نے خود کہا، زبان سے کہا کہ سوال تھا کہ جناب آپ کا تو نام ہی نہیں رنگ روڈ میں، تو آپ نے ریزائن کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ جو رپورٹ بنی ہے نا اینٹی کرپشن کی، اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک بااثر حکومتی شخصیت اور اس کے خاندان کی زمینیں ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب حکومت میں تو میں ہوں، وہاں پر وہ جو جس خاندان کا ذکر ہوا اس خاندان میں سے تو حکومت میں تو میں ہوں، تو لہٰذا میں نے ریزائن کر دیا معاون خصوصی کے عہدے سے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب میں نے وزیر اعظم صاحب کو کہا ہے کہ میرا نام ECL پہ ڈال دیں، اور وزیر اعظم صاحب نے نہیں ڈالا، اور زلفی بخاری صاحب چلے گئے دبئی۔ خبریں آئیں کہ جناب بخاری صاحب نکل گئے ہیں دبئی۔ اس سے پہلے جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی حلف نہیں اٹھایا تھا نا، تب بھی بخاری صاحب کو یوں مطلب کیا ہوتا ہے وہ طاقت کے زور پر، اپنی طاقت کے زور پر انہوں نے بخاری صاحب کا نام نکلوایا تھا ECL سے، اور ان کو لے گئے تھے۔ اس سے پہلے بھی نام ان کا ECL پہ تھا۔ تو بخاری صاحب کو نام ٹھیک غلط ایک الگ بات ہے، رنگ روڈ کا جو فسانہ ہے، جو اسکینڈل ہے، بڑا کمال ہے۔ بہرحال رنگ روڈ پر بعد میں کبھی، لیکن بخاری صاحب کو، زلفی بخاری صاحب باہر چلے گئے۔ اگر طاقتور کو قانون کے نیچے لانا ہے تو پھر آپ نے مثال قائم کرنی ہے۔ خان صاحب انگلی اٹھی ہے، صحیح اٹھی ہے، غلط اٹھی ہے، تو پھر آپ کے اپوزیشن کے سارے لوگ، شہباز شریف صاحب علاج کروانے باہر جانا چاہ رہے ہیں، آپ نہیں جانے دے رہے۔ زلفی بخاری صاحب چلے گئے، خبریں آئیں کہ بخاری صاحب پر ہو گئے، چلے گئے۔ تو بخاری صاحب نے کہا کہ جناب میں تو یہ انجوائے کرنے آیا ہوں، میں تو اپنا موج مستی میلہ کرنے آیا ہوں، اور میں دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ میں نے کہا چلے، لوگوں نے جب یہ خبریں آئیں تو میں نے کہا چلے لوگ بھی انجوائے کر لیں ان خبروں پر، اب میں واپس آ جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے واپس آ گئے ہوں، آج کل میں آ جائیں۔ سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب اتنا لمبا لیکچر دے رہے تھے، ایک مظلوم خاتون کو سمجھا رہے تھے کہ بنیادی طور پر انصاف کیا ہوتا ہے، یہ بھی انہوں نے سمجھایا تھا ویسے کہ صحت کارڈ کو پنجاب کے لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے، صحت کارڈ ہوتا کیا ہے۔ خان صاحب صحت کارڈ کا ذکر آج آپ نے کیا ہے، صحت کارڈ کو میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ صحت کارڈ سے بڑا، جس طرح کا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سرکار، انہوں نے بتایا کہ 10 ارب روپے KPK میں سرکار نے صحت کارڈ کی مد میں لوگوں پر خرچ کیے ہیں، 10 ارب روپے۔ تو یہ 10 ارب روپے اگر صحت کے پورے سسٹم میں آپ جھونک دیں تو وہ پیسے سرکار کے ہی پاس رہتے ہیں، یہ پیسہ پرائیویٹ لوگوں کے پاس جائے گا۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے وہ اوقاف کی زمینیں دے کر لوگوں کو اپنا پرائیویٹ ہسپتالوں والوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اور پھر وہ پیسہ سرکار کا ان کے پاس جائے گا، وہ لوگوں کا علاج کرائیں گے۔ بہرحال تو وہ خاتون کو عمران خان صاحب نے لمبا چوڑا لیکچر دیا انصاف پر، لیکن سوال یہ ہے کہ طاقتور خان صاحب نے کہا کہ مجھے نیند نہیں آتی رات کو کیونکہ مہنگائی ہے۔ سوال تھا مہنگائی پہ، انہوں نے کہا جناب مجھے اسی وجہ سے راتوں کو نیند نہیں آتی، سو نہیں پاتا کیونکہ ملک میں مہنگائی بہت ہے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک چارٹ پکڑا کہ جناب پیٹرول جو ہے وہ تیل جو ہے کھانے والا وہ دنیا میں 100% مہنگا ہے، ہمارے پاس اتنا مہنگا ہمارے پاس۔ بھائی سوال یہ ہے کہ دنیا میں کتنا مہنگا ہے، دنیا میں کتنا مہنگا نہیں ہوا۔ سوال یہ ہے کہ دنیا میں لوگوں کے بے روزگار کتنے ہوتے ہیں، جن ملکوں کی آپ مثال دے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کتنے بے روزگار ہوئے، ہمارے ہاں لوگوں کی پر کیپٹا انکم کتنی متاثر ہو رہی ہے، فی کس آمدن ہمارے ہاں کیا ہے، جن ملکوں کا آپ چارٹ لے کر بیٹھ جاتے ہیں وہاں کیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مہنگائی جو طاقتور کر رہے ہیں، آپ ایک غریب خاتون کو تو لیکچر دینے بیٹھ گئے کہ جناب یہ طاقتور ہے، پی ڈی ایم والوں نے قبضہ کیا ہوتا جیسے، تو پی ڈی ایم والے اور فلاں یہ طاقتور ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ انصاف کا بول بالا ہو۔ لیکن خان صاحب آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ادویات کی مافیا والے جو طاقتور، جو ہر بار میں سوال اٹھاتا ہوں، اور ادویات مہنگی کرنے والے مافیا، کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے آپ کی نیندیں اڑ گئی نا، ادویات مہنگی کرنے والوں کے خلاف آج تک کوئی ایک سنگل ایکشن ہوا ہو؟ چینی مہنگی کرنے والوں کے خلاف آج تک کوئی بڑا ایکشن ہوا ہو؟ آپ نے کہا نا، اچھا انہوں نے چینی والوں نے کہا، مجھے خان صاحب کہہ رہے تھے کہ شوگر والوں نے جب FIA نے ان پر کارروائی کرنا شروع کی تو شوگر والوں نے FIA کو کہا کہ ہم چینی مہنگی کر دیں گے، بلیک میل کر رہے تھے، انہوں نے کر دی۔ خان صاحب چینی جب آپ آئے تھے تب سے اب تک ڈبل ہو چکی ہے، 2 گنا مہنگی ہو چکی ہے۔ تو آپ نے ان کے خلاف کارروائی کیا کی؟ آپ نے سوائے ہر بار آ کر ہر تقریب میں، اور پھر یہ جب تو چوتھا پروگرام ہے 2-2 ڈھائی گھنٹے قوم کو صرف یہ بتانے کے لیے کہ انصاف کیا ہوتا ہے، مافیا کیا ہوتا ہے، انصاف کیا ہوتا ہے، مافیا کیا ہوتا ہے۔ آج بھی آپ نے وہی کیا، انصاف کیا ہوتا ہے، مافیا کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، شوگر والوں نے چینی مہنگی کر دی، آپ نے کہا، خود کہا، اس سے بڑا وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بلیک میل کیا، دھمکی لگائی، دھمکی لگانے کے بعد عمل کر کے دکھایا، چینی مہنگی کر دی۔ گندم والوں کے خلاف آپ نے کیا کیا جی کارروائی؟ آپ نے بتایا، گندم کا بھی آج ذکر کیا کہ گندم جب آپ آئے تھے تو امپورٹ کی تھی جی، امپورٹ کیوں ہوئی تھی گندم؟ پاکستان تو گندم میں بہت زیادہ گندم تھی پاکستان میں،
کس نے شارٹیج پیدا کی, کس نے گندم باہر بھیجی, کتنوں کے خلاف کارروائی کی آپ نے, شوگر پہ سبسڈی کس نے دی, کیوں دی, کس کے خلاف آپ نے کارروائی کی, پیٹرولیم کا بہت بڑا اسکینڈل پاکستان کا, خربوں کا اسکینڈل, اس میں آپ نے کیا کارروائی کی. ایک غریب خاتون آپ کے پاس اپنا مسئلہ لے کر آ گئی, آپ نے ان کو سمجھانا شروع کر دیا کہ جناب انصاف کیا ہوتا ہے, انصاف کیسے نہیں ملتا, کیوں نہیں ملتا, یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا, اور جن جن مافیاز کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان مافیاز کے خلاف آپ کی ایک سنگل کوئی ایکشن نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آج آپ نے سچ بولا ہے کہ جناب آپ کی حکومت نے عوام کو جس طرح مصیبتوں میں پھنسایا ہے, یہ حکومت رہ نہیں سکتی تھی. اگر اپوزیشن چاہتی, اگر اپوزیشن یکمشت ہوتی, اگر سینٹ کے الیکشن کے بعد اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لے آتی تو آپ کی حکومت تو گئی تھی. ہاں یہ ضرور ہے کہ خان صاحب نے آج یہ اعتراف کیا ہے کہ جناب جتنا میں نااہل ہوں اتنی اس سے زیادہ گئی گزری اور کیا ہوتا ہے نکھٹو اور نالائق جو ہے وہ اپوزیشن ہے. لیکن آج پھر خان صاحب نے کرنے کو کیا ہے جی, اعداد و شمار ہی ہیں. اب آج پھر زیتونوں کا انقلاب, آج پھر ایووکاڈو کا انقلاب اور باقی اعداد و شمار. اچھی بات ہے, زیتون ہمارے یہاں لگتے ہیں تو زیتون تو ظاہر ہے ہم جتنا زیادہ اپنے ہم زرعی ملک ہیں, ہم جتنی باغبانی کریں گے, جتنے درخت اگائیں گے, جتنے فصلوں کو ہم مزید جدید کریں گے, ظاہر ہے وہ اچھا ہوگا. مگر ایشو یہ ہے کہ جو زرعی انپٹس ہیں, خان صاحب آج کہہ تو رہے ہیں کہ جناب 1100 ارب روپے جو ہیں وہ کسانوں کے پاس گئے, اور کسانوں سے کتنے کھرب روپے جو زرعی مداخل کہتے ہیں, جو انپٹس کہتے ہیں, زرعی ادویات ہو گئیں, یوریا ہو گیا, بیج ہو گیا, اور یہ سارا کچھ ڈی اے پی وغیرہ اس میں, اور ڈیزل کی مد میں, کیونکہ کسان کا ٹیوب ویل تو ڈیزل پر چلتا ہے زیادہ, اور بجلی کی مد میں کتنے کھرب روپے غریب سے اپنا کسان سے زیادہ لیے گئے. 1100 ارب تو آپ کو یاد ہیں کہ جی 1100 ارب ٹھیک ہے 1100 ارب گئے ہوں گے, لیکن کتنے خربوں میں کسان سے لیے گئے ہیں وہ بھی کبھی کسی دن ذرا حساب کتاب لگا لیجئے گا. کیونکہ بجلی آپ کے آنے سے پہلے جو تھی, ڈیزل آپ کے آنے سے جو پہلے تھا, اس سے تو کئی گنا بڑھ چکی ہیں قیمتیں, ادویات, کھادیں, کوئی بھی چیز, سبسڈیز تو آپ ساری کی ساری IMF کے کہنے پر ختم کرتے گئے. تو بہرحال اصل چیز کہ خان صاحب کو 3 سال گزر رہے ہیں تو خان صاحب کو اعتراف ضرور ہوا ہے کہ اگر وہ اقتدار میں ہیں, اگر وہ ان کی حکومت قائم ہے تو وہ اپوزیشن کی نالائکیوں کی وجہ سے ہے. نالائکی کہہ لیں حکمت عملی, میں تو اس کو حکمت عملی کہوں گا, کیونکہ مسلم لیگ نون واضح الفاظ میں کہہ چکی ہے, میاں نواز شریف صاحب کہہ چکے, مریم نواز صاحبہ کہہ چکی کہ جناب ہم نے اس حکومت کو نہیں گرانا تاکہ ایکسپوز ہو جائے عوام میں زیادہ. عمران خان صاحب کی جو باقی رہی صحیح ہے نا مقبولیت, وہ بھی جاتی رہے تاکہ ایک بار قوم دیکھ لے کہ بھائی جو لائے جاتے ہیں ہائبرڈ رجیم ہوتی ہیں وہ کس طرح چلتی ہیں. اور یہ مسلم لیگ نون کی حکمت عملی سے بہت حد تک مجھے اتفاق بھی ہے کہ یار 5 سال یہ پورے کر کے جائیں, اگر یہ ٹھیک ہوں گے, کارکردگی دکھائیں گے, لوگ ووٹ کریں گے, نہیں دکھائیں گے تو کم از کم دوبارہ کوئی ہائبرڈ رجیم لانے کی کوشش تو نہیں کرے گا نا. اب آخر میں جی عبدالصمد صاحب نے ویڈیو پر کمنٹ کیا ہے, ان کا ذکر کر لیتے ہیں. مستقبل میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بھی پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہوگا, اس لیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی گیم ہے کہ بر وقت الگ الگ ہو جائیں. تحریک انصاف 2023 میں 15-20 سیٹیں بھی لے جائے تو شکر کرے, تو پھر اپوزیشن پیپلز پارٹی کو ہی کرنی ہے. لہٰذا بالکل صحیح حکمت عملی ہے, اور دونوں مل کر ہی کر رہے ہیں یہ سارا کچھ. یعنی ملی بھگت ہے مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی کہ ایک دوسرے کی اپوزیشن کرتے رہیں, تاکہ وہ ماضی میں جو پی ٹی آئی کہتی تھی کہ آپس میں ملے ہوئے ہیں تو وہ گنجائش نہ رہے اور پی ٹی آئی کو دوبارہ اٹھنے کا موقع نہ ملے. ممکن ہے یہ حکمت عملی ہو, لیکن بہت پہلے اختیار کر لی گئی ہے مجھے لگتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.